اس دن سے بچ جاؤ، قیامت کا دن۔ کون سا دن؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ بدلہ نہیں بن سکتا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا، ولا يقبل منها شفاعت، اور وہاں نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ یا تاوان لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کی طرف رخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام قیامت تک آنے والے افراد کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس دن کی سختی سے بچو جس دن کوئی شخص کسی کے لیے ڈھال نہیں بن سکے گا، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی تاوان، رشوت، ہدیہ اور جرمانہ نہیں وصول کیا جائے گا، اور نہ کسی کے اوپر کوئی چڑھائی کر کے مدد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مان سکتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف جا سکتا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو سمجھانے کی غرض سے کی ہے کہ دنیا میں اپنوں کو تکلیف سے، مصیبت سے، پریشانی سے چھڑانے کے، بچانے کے 4 طریقے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی طریقہ قیامت میں کام نہیں آ سکتا۔ دنیا میں ہمارے اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقربا اگر کسی تکلیف پریشانی میں ہو، مصیبت ان کے اوپر آ جائے، 4 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اس کے ساتھ خود بھی تکلیف میں شامل ہو جائے گا۔ کوئی دوست آپ کا، کوئی رشتہ دار کسی تکلیف میں ہے، آپ کوئی تدبیر ایسی کریں کہ آپ بھی اس کی شریک تکلیف ہو جائیں۔ فرمایا قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی تکلیف میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی کی سفارش کو ڈھونڈا جائے کہ اس کے ذریعے کام آسان ہو جائے، کوئی سورس تلاش کیا جائے، کوئی منسٹر جاننے والا ہو، کوئی جج جاننے والا ہو، کوئی بڑا کاروباری جان پہچان والا ہو، اس کے ذریعے سفارش کروائی جائے۔ فرمایا قیامت میں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ رقم صرف کریں، دولت لگائیں، کوئی رشوت دیں، تاوان یا جرمانہ بھریں کہ بھائی اگر مقدمہ عدالت میں دیکھو کون سا جج ہے، کیا اس کی قیمت ہے، کتنے لے گا، 10 لاکھ لے گا، 50 لاکھ لے گا، 1 کروڑ لے گا، کتنے لے گا، اس کو رشوت دے کے یا جرمانہ یا تاوان بھر کے چھڑا لیا جائے اپنے بندے کو۔ فرمایا ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے دوست، احباب، اپنی تنظیم، اپنی جماعت اور لا و لشکر کے ساتھ اس اتھارٹی کے اوپر حملہ کر دیا جائے اور اپنے بندے کو چھڑا لیا جائے۔ جیسے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی تنظیمات یا بہت سے گروہ اور گینگ حملہ کر دیتے ہیں جیلوں پہ اور اپنے لوگوں کو چھڑا کے لے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ 4 طریقے دنیا میں اپنوں کو چھڑانے کے ہیں، قیامت کے دن ان 4 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی کارگر اور کامیاب ثابت نہیں ہوگا۔ یہودیوں کو یہ دھوکہ تھا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے آخرت میں نہ ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، نہ سوال و جواب ہوں گے، نہ ہمارے اوپر عذاب ہوگا، ہم تو اولاد ہیں انبیاء کی۔ یا وہ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے رشتہ دار ہیں، نحن ابناء اللہ و احباء، اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رشتہ دار ہیں، اپنے رشتہ داروں کو کون تکلیف دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ وہاں نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا، انبیاء کی اولاد ہو یا ایک عام آدمی ہو، اپنے اعمال صالحہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا کہا تھا؟ مشہور بات ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جب جنازہ جا رہا تھا تو ایک صحابی نے شدت غم میں مبتلا ہو کے قبر سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ یہ کہا تھا کہ اے قبر ذرا سوچ سمجھ کے، خیال کر کے، ذرا یاد رکھیں کون سا بٹن ہے۔ تو قبر کی طرف سے ایک ندا آئی تھی
صحابی نے کیا کہا تھا کہ کون آ رہی ہے؟ اے قبر آپ کے پیٹ میں یہ جلیل القدر ہستی کون آ رہی ہے؟ یہ علی شیر خدا کی زوجہ ہیں، اس امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، یہ حسن حسین اور محسن کی ماں ہیں۔ ان کے متعلق اللہ کے نبی نے فرما دیا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت خواتین کی سردار۔ تو قبر کی طرف سے ایک ندا آئی تھی کہ قبر حسب و نسب نہیں دیکھتی، کس کی بیٹی ہے کس کا بیٹا ہے۔ قبر یہ دیکھتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ اعمال کا ٹوکرا بھر کے کیا لے کے آ رہے ہیں، نیک عمل اعمال صالحہ کتنے ہیں، قبر اس کو دیکھتی ہے۔ قبر یہ نہیں دیکھتی کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی ماں ہے، کون کس کا شوہر ہے۔ تو مسئلہ شفاعت کے بارے